نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارا چوتھا پروگرام ہے۔ اس وقت آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں براہ راست جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان سے ناواقف ہوں گے، اس لیے کہ پروفیسر انیش چشتی مہاراشٹرا پونا، یہ شخصیت نہ تعارف کی محتاج ہے اور نہ ہی میں تعارف کرنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ ایک روایت ہے ہر پروگرام میں جب بھی ملاقات کا یا روبرو یا گفتگو کا پروگرام ہوتا ہے اس میں چھوٹی بہت جھلک بول دیتے ہیں، تو میں یہاں پہ مختصر ان کا تعارف نہیں ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ بس میں چھو کر کے گزر رہا ہوں۔ کل ہند تحریک پیام انسانیت کے حضرت والا نائب صدر ہیں اور سوسائٹی فار کمیونل ہارمونی کے مجلس عاملہ کے رکن ہیں، بلکہ اس کے فاؤنڈر بھی مانے جاتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے بہت بڑی بڑی شخصیات اس کے جو ہے بڑے بڑے صدارت کے عہدے پر اور سیکریٹری وغیرہ کے عہدے پر ہے۔ اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی چاہے وہ کوئی بھی خصوصی اجلاس ہو یا عام اجلاس ہو، حضرت کو جو ہے خصوصی مدعوین میں شمار کر کے ان کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 52 سے زیادہ حضرت کی اردو، مراٹھی اور انگریزی زبان میں کتابیں ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بٹی نہیں جاتی بلکہ فروخت کی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں اس کو باقاعدہ، الحمدللہ۔ اور دوسری یہ کہ ان میں سے کئی وہ اسباق بھی ہیں جس میں اسکول اور کالجز میں وہاں کے مہاراشٹر کے اس میں جو ہے بہت سارے اسباق ہیں تو نصاب میں بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پونا میں جو ڈیفنس کالج ہے جہاں پہ جو ہے بڑے بڑے میجر حضرات جو بڑے بڑے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، ان کو جو 4 جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اسلام اور عیسائی اور سکھ اور ہندوازم میں، اس میں جو اسلام بڑے بڑے پروفیسر کو یا پھر جن کے میجرس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو سکھایا جاتا ہے، ان کو بھی جو ہے حضرت ہی اسلام کے بارے میں تعلیمات دیتے ہیں، اور حضرت مختلف بڑی بڑی یونیورسٹی اور کلیات وغیرہ میں جا کر کے جو ہے اپنے محاضرات پیش کرتے ہیں، اور میں نے بھی کئی مرتبہ جامعہ اسلامیہ میں حضرت کے محاضرے میں شریک ہو چکا ہوں طالب علم کے زمانے میں۔ لہٰذا اس وقت بنگلور میں حضرت کی آمد ہوئی تھی تو سوچا کہ جو ہے اسی مناسبت سے میں کچھ سوالات حضرت سے کروں اور میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ حضرت بڑے بڑے جامعات میں جا کر کے سکھاتے ہیں، اسی ذریعے سے میں سیکھتے آپ کو بھی جو ہے کچھ چیزیں آپ کو پیش کروں۔ میں سب سے پہلے حضرت والا کا ہمارے اسٹوڈیو میں، بنگلور کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے سوال میں تو آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا تعارف پیش کریں، اس لیے کہ آپ کو تو سب جانتے ہیں، لیکن آج کل جو اہم ترین حالات، ملک کے حالات چل رہے ہیں، بالخصوص 3 سالوں سے یا 4 سالوں کا وقفہ بیت گیا، حکومتیں بدلی، اور آپ تو مسلم پرسنل لا سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہندو مسلم کو جو ہے ایک جٹ کرنے میں، ایک جہتی لانے میں اس کے پیچھے آپ کئی سالوں سے اس میں محنت کر رہے ہیں۔ اسی تعلق سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، 3 طلاق کو لے کر کے جو ہنگامہ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ایسے ہمیں جوابات چاہیے جس سے تسلی بخش جوابات اپنے لوگوں کو بھی ملے، غیروں کو بھی جی، اس میں اپنے ایک سوال میں کئی سوالات کر دیے، بہت اچھی بات ہے، میں ان تمام سوالات کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ 3 طلاق کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے ٹیلی ویژن اور اخبارات اور میڈیا کے انٹرویوز میں بات کہی، جو خالصتاً نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو پلیٹ فارمز ہیں، میں نے ان سے بھی بات کہی ہے کہ یہ ایک نان ایشو ہے، اس کو ایشو بنا دیا گیا ہے، اور جب کوئی حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ نان ایشو کو ایشو بنا دیتی ہے، یہ اس کی سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے۔ ان کے سامنے نیشنل اور انٹرنیشنل اور لوکل کوئی ایشوز نہیں رہتے، کیونکہ ہر جگہ وہ فیل ہو جاتی ہے حکومت۔ جب کوئی حکومت فیل ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرے؟ اب لوگوں کا ذہن انہوں نے بٹوانا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کو الگ راستے پہ گامزن کروانا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نان ایشو کھڑے کر دیتے ہیں، اور ایسا معلوم پڑ رہا ہے اس وقت ملک میں کہ میں تو بہت افسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم پڑ رہا ہے کہ جیسے آسمان پھٹ پڑنے والا ہے اور ہمالیہ ٹوٹ کے گر رہا ہے، اور اگر اس سے ہم کو بچایا نہیں گیا تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے طلاق کے مسئلے کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے۔ سو موٹو کوئی وجہ نہیں تھی سپریم کورٹ کو اس بات میں دخل دینے کی، اور جیسے انہوں نے ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ نہیں، ہمارا جوریڈکشن نہیں ہے کسی کے پرسنل لا میں دخل دینا، اس کے باوجود چونکہ دباؤ ہے، سب کچھ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے لیے ہم اس کو بین کرتے ہیں۔
طلاق ثلاثہ کو جس کو ہم کہتے ہیں ایک نشست میں 3 طلاق کو بین کیا، اس کو اللیگل نہیں قرار دیا، بین ہے، انجیکشن ہے اس کے اوپر. اگر ایسی حالت میں سوال پوچھتا ہوں تمام ذمہ داروں سے کہ اگر ایسی کنڈیشن میں 6 مہینے کے اندر کوئی صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا فیٹ کیا ہوگا؟ اس کا فیوچر کیا ہوگا اس خاتون کا؟ اور ان صاحب کی جو 3 طلاق انہوں نے دے دی ہے تو اب اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ حکومت اس کو کیسے اس مظلوم جو عورت جس کو ان کی زبان میں کہا جاتا ہے جو وکٹم ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ اس کا فیٹ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، سناٹا ہے، جواب کچھ نہیں اس کا. تو اب طلاق ثلاثہ کو ایک ایشو بنانا اور اس کو سپریم کورٹ کی آخری سیڑھی تک لے جانا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، ان سے بیٹھ کے پہلے کنسلٹیشن کمیٹی بنائی جاتی اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیا جاتا، ان کے ساتھ جس کو ہندی میں وچار ونمے کہتے ہیں، یا بحث و تمیز کی جاتی ہے، اور اس کے بعد حکومت چاہتی تو کچھ کر سکتی تھی. لیکن ہمیں اس بات کی امید ہے کہ یہ اگر حکومت اس طرح سے بیٹھتی ہمارے علماء کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ، تو بات کچھ الگ بنتی اور وہ سپریم کورٹ تک جانے کی نوبت آتی ہی نہیں سرے سے. ایک بات میں اور عرض کرنا، جو میں نے اپنے ایک مضمون میں بھی لکھا، بہت پاپولر مضمون ہوا وہ، اور مجھے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس کے ٹیلی فون آئے کہ کہنے لگے آپ نے ہمارا مسئلہ ختم کر دیا. اس مضمون مراٹھی زبان میں ہے مضمون، اور اس کا عنوان ہے طلاق آہ طریقہ ہے. اور وہ ٹائمز آف انڈیا کا جو مراٹھی ایڈیشن ہے، مہاراشٹر ٹائمز، اس میں وہ چھپا. تو اب اس میں جو ہے ہم نے ایک بات یہ پیش کی ہے کہ جیسے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں ہر مذہب کے، ادارے سے مطلب کمیٹیاں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے جو بہت سارے طریقے رائج ہیں اس کو ہم ادارہ کہتے ہیں. جیسے شادی بیاہ ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن، نکاح کا جو ہے ایک انسٹیٹیوشن ہے. صرف اسلام میں نہیں بلکہ جتنی بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں، تہذیبیں ہیں، ثقافتیں ہیں، ایک شریفانہ ذریعے سے گھر بسانے کا ایک عمل ہے. اس کو وہ لوگ شادی کہتے ہیں، میرج کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیجیے. کہیں اس کو زنا شوئی بھی کہا جاتا ہے وغیرہ، اس طرح سے مختلف نام ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، پورا نکاح کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. اسی طرح جس طرح سے نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ نکاح کے جو طریقے رائج ہیں، اسلام نے ان سب کو تسلیم کیا ہے. بہت کم لوگوں کی ذہن اس طرف جاتا ہے، کیونکہ اب دیکھیے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو فیملیز، جو خاندان ایمان لاتے تھے، تو کیا آپ سلسلے میں کبھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نکاح کر کے آؤ؟ اگر آپ یہ حکم دیتے کہ دوبارہ نکاح کرو تو اس کا مطلب پہلا نکاح تمہارا باطل ہے. پہلا نکاح اگر باطل ہے تو ان اولادوں کا کیا؟ وہ تو سب حرام ہو گئی. لیکن اسلام نے، اسی لیے اسلام یہ بار بار کہتا ہے کہ نکاح کوئی یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک ایجاب و قبول کا ایک ایگریمنٹ ہے دونوں کے درمیان. اس کو مذہبی رنگ دینا اور اس کے اوپر تشدد اختیار کرنا. میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں کہ اسلام کا جو طریقہ نکاح ہے یہ ٹوٹل سیکولر ہے. اس کے اندر آپ کو کوئی دھارمک ودھی نہیں کرنی پڑتی، کوئی دھارمک ودھی نہیں کرنی پڑتی. اس میں 2-3 باتیں ہیں نکاح کے اندر. ایک تو سب سے پہلے کہ مہر طے ہوتا ہے، وہ لڑکی کا حق ہے. دوسرے یہ کہ ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول کا مطلب ہی اگریمنٹ کا ہے. یہ شرطیں ہیں، تم نے قبول کیا، یہ اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور یہ اس کی حیثیت ہے، حیت ہے، آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں قبول کیا. احتیاطاً اور ایک بار کہہ دے بھیا قبول کیا، اور ایک بار کہتا ہے دولہا، اور ایک بار کہہ دے. حالانکہ ایک بار کافی ہے، لیکن پھر بھی ہیمرنگ کیا جاتا ہے تاکہ وہ سند ہو جائے. جو معاشرہ بیٹھا ہے، سماج بیٹھا ہے، اس کے سامنے کوئی دھارمک ودھی نہیں کرنی پڑتی. اس میں کوئی اس کے اندر مذہبی فریضہ انجام نہیں دینا پڑتا کہ بھائی 3 رکعت نماز پڑھ اور یہ کر اور وہ کر اور فلاں جگہ جا کے تو کنکریاں مار اور ادھر بیٹھ، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. جیسے دیگر مذاہب میں اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے، اسلام نے نکاح کے انسٹیٹیوشن کو مذہبی رنگ بالکل نہیں دیا ہے. ٹوٹل سیکولر ہے. یہ لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیے نا کہ ٹوٹل سیکولر ہے نکاح. اب خطبہ نکاح جو ہے، خطبہ نکاح کے اندر کہیں پر بھی جو ہے وہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ کرو اور سجدے کرو اور نماز پڑھو، کچھ نہیں.
قولاً سدیدہ اس کے اندر کہا گیا ہے، مضبوط بات. تو نے جو کہا یہاں پہ اقرار کیا ہے، تم دونوں اس مضبوط اور کیوں تم دونوں کی بے تکلفی ہم رائج کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بیچ میں لیا ہے تم نے. بیٹی جو مانگی ہے خدا کے واسطے مانگی ہے اور دینے والے نے دی آپ کو. اب وہ آپ کا مجازی باپ ہے، اب اس کی وہ جو خسر ہے اس کی اسی طرح اکرام کریں گے آپ جیسے اپنے والد کا کرتے ہیں. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، اور اس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے. اور دنیا کے جتنے مذاہب جس طریقے سے بھی نکاح کرتے ہیں، اسلام نے ان کو تسلیم کیا ہے. ختم ہو گئی بات، چاہے وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی طریقہ ان کا، سیکولر طریقہ، اسلام نے اس کو تسلیم کیا ہے کیونکہ ایک میوچول ایگریمنٹ ہے اور وہ اسلام کو منظور ہے. اب اس کے بعد جب بات ایک دم آخری حد پہ پہنچتی ہے کہ اب نباہ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو خودکشی یا قتل، اس کے پریائے کے طور پر، اس کے نیب البدل کے طور پر اسلام نے ایک اجازت دی ہے کہ بھائی بالکل جب کچھ نہ ہو جائے، ہمارا ناپسندیدہ ترین عمل اگر کوئی ہے تو یہ طلاق ہے، آپ اس کے اختیار کرتے ہیں. اور نکاح میں بہت آسانیاں ہیں لیکن طلاق میں بڑے کمپلیکیشنز ہیں. نکاح آسان ہے، قبول کیا ہو گیا نکاح، لیکن طلاق میں ایام طہر میں پہلا نکاح دو، پہلا طلاق دو، پھر ایام طہر میں دوسرا طلاق دو. اور قرآن کہتا ہے طلاق مرتان، طلاق تو صرف 2 ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق اس میں نہیں ذکر ہے، ایسا نہیں ہے. تیسرا طلاق جو ہے، آپ اگر خاموش ہو جائے تو تیسرا طلاق خود بخود ہو جاتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے پورا، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، ایک ادارہ ہے. جیسے نکاح ایک ادارہ ہے ویسے طلاق ایک ادارہ ہے. اور میرا چیلنج یہ ہے، میں کئی بار چیلنج کر چکا ہوں، آج پھر آپ کے اس مادھیم سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی ثقافت میں، کسی کلچر میں، کسی تہذیب کے اندر اگر طلاق کا انسٹیٹیوشن ہو تو مجھے بتائے کہ کہیں اگر اس کا پروویژن ہے، یا طلاق کا لفظ بتا دے مجھے کہ ہمارے پاس طلاق. آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ اور امریکہ میں وہاں عورت طلاق لے سکتی ہے. وہ کورٹ میں جاتی ہے، دعویٰ داخل کرتی ہے، ثبوت پیش کرتی ہے، فلاں فلاں، اور چند سماعتوں کے بعد وہ جج جو ہے کہتا ہے کہ ہاں تم کو میں نے اسے ڈائیورٹ کر دیا، اس سے میں نے تم کو علیحدگی دے دی. تو بعض مرتبہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پر عورتیں جو اپیل کرتی ہے کورٹ پہ، جو شکایت کرتی ہے اس کے اندر کہتی ہے کہ آئی سیک اے ڈائیورس فرام دس مین اینڈ ڈائیورس، اور بریکٹ میں لکھتی ہے طلاق. وہ وہاں پہ یورپ اور امریکہ میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وضاحت کے لیے. اب آپ بتائیے کہ طلاق جو ہے لوگوں نے اس کی شہرت کر دی. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے اسلام کے ایک انسٹیٹیوشن کو انٹرنیشنل کر دیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. سارا عالم آج طلاق کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہے، طلاق ہے کیا. اور پھر میں بتاؤں کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے کہ اس کا جتنا اکرام کیا جائے کم ہے. حالانکہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ہے وہ ہے، سب اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال ایک نعمت ہے. ساری دنیا کے لوگوں نے اس کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. آج میں آپ سے عرض کروں، پرسنل بورڈ کے پاس پورے شماریات ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جتنے کورٹوں کے اندر کیسز پینڈنگ ہیں، فیملی کورٹس کے اندر ہیں، اس کے اندر مسلمان کا پرسنٹیج 1% سے زیادہ نہیں ہے. ہاں، اتنے کم ہمارے کیسز ہیں طلاق کے جو پینڈنگ ہیں. اور اس کے اندر پورا ریشو اس وقت میرے پاس وہ شماریات نہیں ہیں، لیکن آپ پرسنل بورڈ کی ویب سائٹ پہ آپ ریفر کر سکتے ہیں. وہ ساری شماریات ہیں. مسلمانوں کے طلاق کا ریشو نگلیجیبل ہے، اور اسی کو ہوا بنا دیا ہے. اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ ہے اور دوسروں کے گھر کی آگ بجھانے چلے آپ. ہماری عورتوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں کچھ لوگ عورتیں. نہیں، دیکھیے ایسا ہے، بکاؤ مال ہر جگہ ہوتا ہے. ہاں، ایک سیاست کا ایک فارمولا ہے، ہر شخص کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ اس کی قیمت ادا کر دیں، وہ آپ کا ہو جاتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ظاہر ہے ہماری خواتین ہیں، اگر وہ مظلوم ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم کوتاہی محسوس کرتے ہیں اپنی کہ آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہا اور ہم بیٹھے رہے، ہمیں اطلاع نہیں ہوئی اس کی. حالانکہ ہم نے آپ کے دکھ کے اندر شریک ہونا چاہیے تھا، آپ کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا کورٹوں تک. لیکن اگر ہم اندازہ ایسا ہے کہ اگر ہم آپ کو روکتے بھی تو شاید کیونکہ معاملہ سب لین دین کا ہے. بہرحال جی. تو طلاق کے سلسلے میں آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں پیش کی ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ میں یا پھر ان سے لگے احباب صرف جو ہے 3 طلاق اور اس طرح کی جو ہے نجی معاملات کو لے کر کے جو ہے باتیں کرتے ہیں، جو مسلمانوں پہ عدم رواداری کا جو
सिलसिला चल निकला है 4 सालों में, उस पर कोई कुछ बोलता नहीं, रहनुमा सब सोए हुए हैं, शिकायतें होती है और मुझे भी शिकायत है। देखिए, वो किसकी शिकायत बजा है या बजा नहीं है, मैं इस वक्त हकम की सूरत इख्तियार नहीं करना चाहता हूँ। पर्सनल बोर्ड बहरहाल एक बहुत ही वक़ी हमारा मिली इदारा है, और जो इत्तेहाद इस वक्त इन अकाबिर में देखा गया, ऐसा पहले कभी नहीं था। जब कोई काम होता है तो उसके अंदर कोई खामियां कोताहियाँ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, आप इसके फैलावे का अंदाज़ा नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुल्क है ये। और हमारे पास वसाइल क्या है? ज़ीरो, माइनस, नील। इतने कम वसाइल के बाद इतना बड़ा एक यानी समझिए कि दीवार चीन से टक्कर लेना है, वो काम बोर्ड कर रहा है, वो काम बोर्ड कर रहा है। और अफराद की कमी, वसाइल की कमी, कोई रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास। इसके बावजूद जो है वो साबित कदमी के साथ और हमतन मसरूफ़ होकर वो काम फरीदा अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले तो इसी की कदर करनी चाहिए हमें। और जाहिर है कि थोड़ी बहुत कबातें हो सकती हैं। नाम से भी ये वाज़ेह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो है वो उसी के लिए बनाया गया है। लिहाजा जो है जो शिकायत करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है और दीगर जो हर चीज़ के जुरिडिक्शन अलग होते हैं। भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। भाई हर एक के भाई जो मसाइल इतने हैं, हर मसाइल को पर्सनल बोर्ड के ऊपर डाल देंगे आप तो कहाँ से काम चलेगा? नहीं हो। हमारा आइली और शरई कवानीन से मुताल्लिक हमारा चूँकि मिशन है ये, उसी हद तक उसको उसी ऐनक से, उसी नज़रिए से देखना चाहिए और उसी मकसद के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो हो रहा है, बड़ी हद तक हो रहा है। और इतनी बड़ी अदालत के साथ हमारे यानी कम मसाइल वाले लोगों ने जाके लड़ना, और ये क्या मामूली काम नहीं है ये। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अभी राम जेठमलानी रिटायर हुए हैं, ज़रा उनकी फ़ीस अखबारों में आइए देख लीजिए आप कि एक पेशी की क्या फ़ीस लेते हैं। तो क्या करेंगे आप? एक पेशी की अगर इतनी फ़ीस होती है लाखों के अंदर, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तो धुल जाएगा। और इतने इसमें काम कर रहे हैं, बड़ी कदर करनी चाहिए। हमारी तमाम खामियों और कमज़ोरियों के बावजूद सीना सिपर है, हमको उसकी कदर करनी चाहिए। चल भाई, आपसे अभी पर्सनल लॉ से हट करके मेरा एक सवाल है आपको। मैं बहैसियत सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मोनी मजलिस आमिला के रुकने के हिसाब से एक सवाल है, और वही सवाल दोहराऊंगा फिर मेरा वादारी के सिलसिले में। जी जी जी। इस सिलसिले में जो है आप बहैसियत प्रोफेसर, और चूँकि इस्लामी तालीमात उन लोगों को देते हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, जनरल मैनेजर, इस तरह की जो भी होती है। जी 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 जी। इस हिसाब से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो हालात इस वक्त मुल्क के बने? देखिए, ये सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी कायम हुई थी जब हमने पहला कन्वेंशन किया था, हज़रत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह हयात थे जब, और हमने बाबा सिरसा सिंह और विश्वनाथ पांडे और तकरीबन 3 महीने दिल्ली में रह के हमने लगातार उसके लिए मेहनत की, कोशिश की। और हर वॉक ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, हर फील्ड के फ़र्द को वहाँ पे हमने रखा। यहाँ तक कि उस वक्त वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। वो हमारे कन्वेंशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, और मैं चूँकि तहरीक पैगाम इंसानियत का उन दिनों में जनरल सेक्रेटरी था, तो उनका जब ये उन्होंने इंडिया पेश किया कि हम हाजिर होना चाहते हैं, तो हमने उन्हें मना कर दिया। सोचिए, हम प्राइम मिनिस्टर को मना कर रहे थे आने के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस सतह का वो कन्वेंशन होगा। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उसके अंदर बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, सीनियर वर्गीज़ जैसे उसके अंदर लोग थे, और कुलदीप नैयर और खैर विश्वनाथ पांडे तो गांधी यंत्र बहुत बड़े लीडर हैं। 98 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 1902 से 1999 में 98 में उनका इंतकाल हुआ। तो सोचिए आप कि 100 साल तकरीबन और गांधी जी के साथ रहे तालिब इल्मी की ज़िंदगी से। तो ऐसी स्टालवर्ड शख्सियत, PN हक्सर जैसे लोग जो इंदिरा गांधी के एडवाइज़र थे, पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, वो लोग उसके अंदर शरीक थे। बड़ी ऊंची सतह का कन्वेंशन था। कन्वेंशन हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत कामयाब, बड़ा उसका जो है उसका जो भी न्यूज़ बनी। लेकिन बाद में मैं विश्वनाथ पांडे साहब का मैं दामन पकड़ के बैठ गया। मैंने दिल्ली में अपना वापसी का प्रोग्राम लंबा कर दिया। मैंने कहा हज़रत, वो हो गया, सब कुछ है, लेकिन अब हमको कुछ ना कुछ करके जो है वो उठना चाहिए। और हज़रत, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हम उनको बाबा कहते थे या पंडित जी कहते थे।
तो हमने कहा पंडित जी बस अब जो है हमको कोई नतीजे पे पहुंचना है। फिर उस वक्त एक उन्होंने तंजीम बनाई हम लोगों ने सब ने, और उसके अंदर तहरीक पैगाम इंसानियत की एक प्रेशर लॉबी बनाई हम, और उसके अंदर बड़े बड़े लोग उसके अंदर हमने शरीक किए, और बड़े कन्वेंशन हुए, बड़े प्रोग्राम हुए मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो है, यानी आप समझ लीजिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक कोई शहर हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे तहरीक पैगाम इंसानियत और सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के हमने कन्वेंशन और सेमिनार और सिम्पोजियम्स ना लिए हों, और बड़ी ऊंची सतह के उसके अंदर बात। देखिए असल में हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ नेगेटिव पहलू देख रहे हैं इस मुल्क का। आपको सुन के हैरत होगी कि जो मॉडरेशन पैदा कर रहे हैं, जो नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं, उनकी तादाद 5% से ज़्यादा नहीं है इस मुल्क में। मैं चूँकि पूरे मुल्क के शुमाल और जुनूब और मशरिक़ और मग़रिब का मैं एक मुसाफिर हूँ मैं, और मेरी नज़र है मीडिया पर भी और मुस्तक़बिल पर भी और माजी पर भी, और तारीख़ का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। आपको सुन के हैरत होगी कि इस मुल्क में सिर्फ 5% लोग हैं जो नफ़रतों का कारोबार कर रहे हैं, जो नफ़रतों की बीज बो रहे हैं, नफ़रतों की फसल काट रहे हैं और नफ़रतों के फल बांट रहे हैं। वो 5% में मैक्सिमम कह रहा हूँ आपसे, उससे भी कम है, लेकिन हाँ 5% आप मैक्सिमम उसको समझ लें। पूरे मुल्क में उन्होंने क्या आग लगा दी है, लेकिन इस आग के अंदर कहीं कहीं आपको नखलिस्तान मिलते हैं, और उनकी तादाद है 95%। 95% लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, फौज के अफसरान को मैं पढ़ाता हूं, और बहुत करीब से मैं, और जाहिर है आज से नहीं, जब जनरल छिबर थे जब से हमारा वो इदारा कायम हुआ है फौज के अंदर, और मैं शुरू से उसके फैकल्टीज़ के अंदर मैं रहा हूँ, और मैंने अंदाज़ा लगाया कि जो फौज के अफसरान हमारे पास पढ़ने आते हैं वो लांस नायक और JCOs और NCOs कहलाते हैं, वो उनकी टेक्निकल ज़बानें हैं, सब कमीशन एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अंदर सबसे छोटा अफसर कैप्टन होता है, फिर सूबेदार मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडर, यहाँ तक कि मेरी क्लास के अंदर आप सुन के हैरत करेंगे कि 6 जनरल्स बैठ चुके हैं, और मैं हिंदुस्तान का वाहिद सिविलियन हूँ जिसको आर्मी ने आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड मुझे बहाल किया है। क्यों? कि मैं सिर्फ मोहब्बतों के ताजिर की हैसियत से वहां पे जाता हूं, और जो जख्म है न सिर्फ ये कि मैं मरहम रखता हूं, बल्कि वो जो फौज वहां पे तैयार होती है वो भी जख्मों पे मरहम रखने का काम करती है, और उसका मुजाहरा हमने किया। वो एक अलग तारीख़ तफसील है, और कारगिल सेक्टर में और दरास में हमारी फ़ौजों ने क्या काम किया, और किस तरह से पाकिस्तान की दुश्मन आर्मी के साथ उन्होंने दोस्ताना मामला किया है बाद मरतबा, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो ज़बान में मीडिया में बताया गया बार बार वो जी। तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त उनके, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल हम इस बात का अंदाज़ा लगाने में हम गलती नहीं करते कि मीडिया के सारे एंटी प्रोपेगेंडे के बावजूद भी अगर इस मुल्क के अंदर अमन है, लोग चल फिर रहे हैं, रेलें दौड़ रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और मंडी में सब्जी आवाज़ लगा के बिक रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर अमन है, अमन कायम रहेगा, और कोई ताकत इस अमन को ख़त्म नहीं कर सकती, कोई ताकत। मस्जिदों में अजानें हो रही हैं, मंदिरों के अंदर नाकूस बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, गिरजों के अंदर उनके घंटे बज रहे हैं, उनके नाकूस बज रहे हैं, इस बात की अलामत है। गुरुद्वारों के अंदर बराबर उनके पठन का काम हो रहा है, ग्रंथ साहब के पठन का काम हो रहा है। ये सब क्या है? इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, और हमारे मुल्क में नफ़रत कभी पनपी नहीं है। अगर वो पनपेगी तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। इस वक्त हमें जो शख्स लेटा है उसको उठ के बैठ जाना, सो रहा है उसको जाग जाना चाहिए, जो लेटा है उसको उठ के बैठ जाना चाहिए, जो बैठा है उसको खड़ा हो जाना चाहिए, और जो खड़ा है उसको चलते रहना चाहिए, और जो चल रहा है उसको दौड़ना चाहिए। ये होमवर्क है, यही पैगाम है हमारा। इस वक्त आप सब करें, आपकी रोटी। एक जगह मैंने आपके बेंगलोर में एक जगह मेरी तकरीर थी, और बड़े उसके अंदर बड़े पढ़े लिखे ऊंचे तालीम याफ्ता लोग और बड़े अफसरान और कारोबारी लोग उसमें थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कारोबार तो ज़िंदगी से लगा हुआ है, नौकरी मुलाजमत बड़ी बड़ी मुलाजमतें ज़िंदगी से लगी हुई हैं, लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी क्या है आपको पता है?
میں نے اس سے کہا زندگی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو سب پھک کہ بھئی کیا جواب دیں. میں نے کہا پتہ ہے آپ کمانے کے لیے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, جو کما کے لاتے ہیں اس کو پکانے کے لیے 80 منٹ لگتے ہیں, اور جو پکتا ہے اس کو کھانے کے لیے صرف 8 منٹ لگتے ہیں. پوری زندگی صرف 8 منٹ ہے. 8 منٹ کے لیے اتنا ہنگامہ, اتنا شور, اتنا شغب, اتنی بھاگ دوڑ, اتنا ظلم, اتنی نفرتیں, اتنی زیادتیاں, فار واٹ؟ دیر از نو سینس بہائنڈ دس. تو 8 منٹ کی زندگی کے لیے آپ جو ہے بس اسی کے حساب سے آپ رہیے. اور یہ ملک جو ہے بڑا عظیم ہے. آپ کو اپنے ملک سے محبت اگر آپ کو ہے, ہر ایک کو, میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا, لیکن ملک کیا ہے اس کو اگر آپ کو جانچنا ہے تو ملک سے باہر جائیے آپ, تب پتہ چلے گا کہ بھارت کتنا پیارا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جو کہا ہے اقبال نے, وہ ایسی نہیں کہا ہے. ایران اور مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے, اب تک مگر ہے باقی نام و نشہ ہمارا, جو کہتا ہے. یہ تو اب سمجھ لیجئے کہ یہ ملک جو ہے محبتوں کی بنیادوں پر کھڑا ہے. یعنی گردوارہ جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کا سنگ بنیاد اگر میاں میر جی رکھتے ہیں, اور گرنتھ صاحب کا پہلا شلوک جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سے شروع ہوتا ہے, تو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی. میں مثال دیتا ہوں اکثر, بھائی ہمارے بزرگوں کا میں اس سے اور جو دکھتا ہے وہ مثال دیتا ہوں. کسی گرودوارے میں آپ رات میں 2 بجے چلے جائیے, مثال دے رہا ہوں آپ کو چھوٹی, کسی گرودوارے میں آپ رات میں 2 بجے چلے جائیے اور کہیے کہ گرنتھی جی مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے. جا کے ڈائریکٹ اب کچھ مت کہیے, مجھے گرنتھی جی مجھے بھوک لگی ہے. وہ سو رہا ہوگا بیچارہ کہیں, گھبرا کے اٹھ کے آئے گا, واچ مین اٹھائے گا, کچھ کرے گا, گھنٹی بجے گا, فون بجے گا, گھبرا کے آئے گا. کیا بات ہے, گرنتھی جی مجھے بھوک لگی, مجھے کھانا چاہیے. آپ اگر کہیں گے وہ اس رات میں 2 بجے آپ کو کھانا لا کے پرووائڈ کرے گا, کچھ بھی کرے گا گرنتھی, کیونکہ اس کے فرائض میں شامل ہے مسافروں کی نگرانی کرنا, ان کو کھان پان دینا. لنگر اس کی شان میں شامل ہے, اس کے مذہبی فرائض میں شامل ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو بات بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء. اب دیکھیے نا کہ ان کا دسترخوان کیسا تھا. بادشاہوں کا دسترخوان چھوڑ کے سارے سفرا اور ایلچی اور وزراء, اس کے جو باہر ملکوں کے سفرا آتے تھے, وہ حضرت کے دسترخوان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. سوچیے آپ, یہ ہمارا وتیرہ ہے, انہوں نے اختیار کیا. آج دنیا کے اندر وہ کامیاب ہیں. اور یہاں تک کہ ابھی تو لیٹسٹ خبر ہے, آپ تو سب واقف ہیں اس سے, میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں, کہ میانمار کے جو لٹے پٹے لوگ آ رہے ہیں ان کو سب سے پہلا دسترخوان اگر کسی نے بچھایا اس ملک میں تو سکھ برادری کے لوگ. ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ملک ایسا ہے, یہ ملک ایسا ہے. ناظرین, آپ سن رہے تھے ہمارے مہمان پروفیسر انیس چشتی صاحب کو. یہ 2 سوال, یا بس میں صرف 3 ہی سوال کر لیا, لیکن حضرت نے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے رکھ دی, اور آخر میں پیغام دیا کہ ہندوستان میں امن رہے گا, چاہے ٹی وی اینکرز لاکھ بولیں اور کسی کو بھی ٹوپی پہنا کر کے لا کر کے بٹھائیں, اور کسی کو زعفرانی شال لا کر کے بٹھا کر کے لوگوں کے سامنے ان کو لڑوانے کی کوشش کرے, لیکن 95% جو ہے وہ یہاں امن چاہتا ہے, اور 5% سے بھی کم طبقہ وہ ہے جو یہاں سے امن مٹانا چاہتا ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ وہ محبتوں سے چلا ہے اور آج بھی محبتوں سے چلے گا. یہی پیغام حضرت کا تھا, اور بہت لمبی دیر سے آپ تمام چیزیں سنی. مجھے تو اہم سوال جو ہے حضرت سے وہ 3 طلاق کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے علاوہ بھی جو ہے ہندو مسلم میں جو برادری ہے, چونکہ حضرت کا اٹھنا بیٹھنا ہندو برادری میں ہوتا ہے, اور مہاراشٹر کی بہت مشہور ہستی, مہاراشٹر نہیں چونکہ مہاراشٹر سے حضرت کا تعلق ہے, وہاں کی مشہور ہستی ہونے کے ساتھ ساتھ جو پورے ہندوستان کی ہستی ہے, اور حضرت سے ہر کس و ناقص جو ہے حضرت سے واقف ہے. میں حضرت سے پھر بھی درخواست کروں گا, دوبارہ جب پہ آئیں گے آپ کو پھر دوبارہ میں زحمت دوں گا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. پھر اس وقت الگ سوالات ہوں گے. آپ اپنے قیمتی اوقات میں, جبکہ کونسل کا اجلاس بھی تھا, ہمارے لیے کچھ وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو بہت قیمتی اور مفید باتیں بتائی. میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے روبرو کا 14 پروگرام. اگلی پھر جو ہے انشاءاللہ دوسرے روبرو کے پروگرام میں پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. فی الحال ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نون والقلم وما يسطرون.